جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانتا ہے کہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے، وہ حرامات کو اور گناہوں کو چھوڑتا ہے. جیسے فرماتے ہیں کہ کم من مؤمن باللہ عز وجل یتحرمہ عند الخلوات، کہ وہ گناہوں کو جب ان کا دل چاہتا ہے، ان کو ڈیزائر ہے، ان کے اندر ان کے جسم میں وہ چیز گھوم رہی ہے اور تڑپ رہے ہیں وہ کہ کرنے کے لیے، لیکن وہ کیوں چھوڑتے ہیں اس کو؟ کہ ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کی سامنے حیا آتی ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کے سامنے کیسے گناہ کر لوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فَيَكُونُ بِذَلِكَ الْفِعْلِ كَأَنَّهُ طَرْحًا عُودًا حَنِيًّا عَلَى مُجْمَرٍ. اللہ تعالیٰ اس سے ایک فریگننس نکالتے ہیں، اس کی ایک خوشبو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے عودن ہندین، جیسے ایک انڈین عود وچ از ویری اسپیشل، اس کو کسی جلتے ہوئے کوئلے پہ رکھ دیا جائے، اس کی جو لکڑی ہے، اور اس سے خوشبو پھیل جائے. فیفوح طیبہ، وہ پھیل جائے. فیستنشق الخلائق، وہ پھیل جائے اور اس خوشبو سے لوگ محظوظ ہوں. ولا یدرون آئینہ ہوا، اور ان کو پتہ نہ چلے کہ آ کہاں سے رہی ہے. سو ابن الجوزی کی اگر میں بات سمرائز کروں تو جو سیکرٹ لائف ہے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے ہماری پبلک لائف پہ. لوگوں کا اوپینین ہمارے بارے میں کیا ہے، اٹ ہیز اے ڈائریکٹ امپیکٹ. اگر کوئی شخص یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دے گا اور ایک گناہ جو وہ شدت سے کرنا چاہ رہا ہے، اس کو کنٹرول نہیں ہو پا رہا اسے، اور اس کو ضرورت بھی ہے اس گناہ کی، یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی نوجوان شخص ہے، اس کے پاس وائف نہیں ہے اور وہ اس کے اندر ہارمونل چینجز ہیں، اینڈ ہی از وانٹنگ ٹو گیٹ دیٹ سن اینڈ ڈو دیٹ سن، بٹ وہ اللہ کے لیے چھوڑتا ہے اس کو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور مجھے ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ کا. تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے خوشبو بیدار کرتے ہیں جو کہ پھیل جاتی ہے کائنات میں. لوگوں کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے رہی ہے، بٹ پیپل اسٹارٹ to love him. And he continues and says کہ for some people this scent and this fragrance remains after their death، کہ ان کی موت کے بعد بھی لوگ ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. For some it is 10 days, for some it is 100 days, for some it is decades and centuries، کہ لوگ ان کو ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ، ان کی بات کرتے رہ جاتے ہیں. جتنا زیادہ مراقبہ، جتنا زیادہ اللہ کا خوف، جتنا زیادہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھا، اتنا ہی لمبی وہ خوشبو چلتی ہے. اینڈ ہی سیڈ فار سم پیپل اٹ لاسٹس ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن تک یہ خوشبو رہتی ہے. اور آپ دیکھیں انبیاء، صحابہ، نیک لوگ، امام بخاری، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، پیپل آف نالج اینڈ پیپل آف تقوی. تقوی ان کے نفوس میں اور گھروں میں داخل ہو چکا تھا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو شخص ایمان لائے اور صالح اعمال کیے. گناہوں کو چھوڑنا نیک عمل ہے. کوئی انسان کوئی نماز نہیں پڑھتا، بٹ یعنی فرائض کے علاوہ نوافل نہیں پڑھا، بٹ وہ گناہوں سے ریزسٹ کر رہا ہے، یہ اس کے لیے اجر ہے. سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ وتعالی لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو ڈال دیں گے. So love from the believers. Sixth gift، اللہ سبحانہ وتعالی اس شخص کو ایک عجیب سی اسٹرینتھ دیں گے، عجیب سی قوت اور ہمت دیں گے کہ یہ گناہوں سے بچ پائے گا جن سے لوگ نہیں بچ پاتے. یہ لوگ، ان کو حیا آتی ہے، یہ کانپ جاتے ہیں جب گناہ کا دل چاہتا ہے، مگر ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا محبوب ہمیں دیکھ رہا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، یہ قرآن کھول کے پڑھتے ہیں تو انہیں آیات نظر آتی ہیں کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ ان کا رب انہیں دیکھ رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو، رائٹ لیفٹ کو، لٹل سنیک پیک دیٹ وی ٹیک، اس کو بھی جانتا ہے وہ. وما تخفی الصدور، اور جو دلوں میں چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اس کے لیے برابر ہے کہ کوئی اس کو اونچا پکارے یا اس کو دل میں پکارے یا دل میں اس کو یاد کرے، اس کے لیے برابر ہے. ومن ہوا مستخف باللیل وصارب بالنہار، یا دن میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے یا رات میں اس کے سامنے ایکٹیویٹی کرے، اس کے لیے رات کا اندھیرا میٹر نہیں کرتا. وہ کالی رات،
کالے پتھر پہ کالی چونٹی ہوئی چلتی کو بھی دیکھ لیتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ رات کی آیات ہیں، اور آگے فرماتے ہیں الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، کوئی بھی تین شخص نہیں ہے جو کہ چوتھا وہ ہے۔ ولا خمسة الا هو سادسهم، اور کوئی بھی پانچ شخص نہیں ہے کہ چھٹا ان کے ساتھ وہ ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اس سے کم یا اس سے زیادہ، الا هو معكم اينما كانوا، کہ وہ تمہارے ساتھ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثم ينبئكم بما عملوا يوم القيامة، پھر وہ تمہیں سب کچھ کھول کھول کے بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اللہ بكل شيء علیم، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو میں اور آپ جب ہم اکیلے اور تنہائیوں میں ہوتے ہیں، وہ ہم اکیلے ہیں تو وہ دوسرا ہمارے ساتھ ہے۔ The people of Muraqabah, they recite these ayat, and these ayat stand like a wall between them and sins. اور وہ they think 100 times before clicking. They think 100 times before calling someone or messaging someone. Before doing sins، یہ ساری آیات ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کو خوف، ان کی جسم کانپ جاتے ہیں کہ ہم یہ سب جانتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک شخص آیا وہیب ابن الورد کے پاس رحمہ اللہ، اور کہا کہ شیخ مجھے ایڈوائز کریں، اور انہوں نے کیا ایڈوائز کی؟ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، beware of making Allah subhanahu wa ta'ala the least significant of all observers۔ اللہ اکبر، کہ تمام دیکھنے والوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے کمتر اور حقیر دیکھنے والا نہ سمجھ لینا کبھی بھی۔ اور لوگ جب گناہ کرتے ہیں، ہم سے جب گناہ ہو جاتے ہیں تو ایون ہم بچے کا بھی لحاظ کرتے ہیں، کوئی بچہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں چلا جائے، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور ہم پھر بھی گناہ کر لیں، ایک بچے سے بھی زیادہ، ایک کیمرے سے بھی کمتر اپنی نظر میں ہم نے اللہ کو بنا لیا۔ اتقی ان یکون اللہ اہون الناظرین الیک، کہ beware of making Allah subhanahu wa ta'ala the least significant of all observers, and we have put Allah subhanahu wa ta'ala at the bottom والعیاذ باللہ۔ ابو حامد الخلفانی رحمہ اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ شیخ کچھ اشعار ایسے ہیں کہ لوگوں کے پاس پڑھے جاتے ہیں تاکہ ان کو اللہ کے مراقبہ کے بارے میں بتایا جائے، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ مجھے بتائیں کن اشعار کی بات کر رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے پڑھے اذا ما قال لربی اما استحییت تعصینی وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی فکیف اجیب یا وحی فکیف اجیب یا وحی ومن ذا سوف یحمینی اسلی نفس بالاعمال من حین الی حین۔ تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ذرا دوبارہ پڑھنا، تو پھر اس نے دوبارہ پڑھا اذا ما قال لربی اما استحییت تعصینی وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی، کہ جب میرا رب مجھے کہے گا کہ کیا تجھے حیا نہیں آئی میرے سامنے گناہ لے کے، وتخفی ذنبا خلقی وبالعصیان تأتینی، تو لوگوں سے تو اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا اور میرے سامنے اتنے سارے گناہ لے کے آ گیا، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ اور ویل ہے مجھ پہ، ہائے ہے مجھ پہ کہ مجھے کون بچائے گا اس دن۔ اور میں اپنے نفس کو ہمیشہ ہوپس پہ ہوپس اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے آپ کو یہ بتاتا رہا کہ کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے۔ اور یاد رکھیں اٹ از ناٹ سنز دیٹ ڈیفائن یور لو ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اٹ از دا پروٹیکشن فرام سنز۔ اور اس لذت میں فائدہ کیا کہ جو لذت ہمیں اور آپ کو گناہ آگ تک پہنچا دے؟ What is the use of that pleasure which takes me and you to the hellfire? So think before clicking or accessing any website or calling or sending DM to anyone. It's like a camera on your head کہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے، اور کیمرہ کی کیا ورتھ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے احسانات ہم پہ اتنے ہیں، کروڑوں اربوں، کہ ہم گننا بھی چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ جو یہ حیا والا انسان ہے نا،
جب بھی وہ گناہ کرنے لگتا ہے تو وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ اگر تو گناہ اس لیے کر رہا ہے کہ تجھے اس بات کا علم ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو کتنا بڑا ہی تیرا کفر ہے. اور تو اگر یہ گناہ اس لیے کر رہے ہیں کہ تو جانتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، تو کتنی تھوڑی تیرے اندر حیا ہے اس سے. سو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ سے حیا کتنی ہے. اتقی ان یکون اللہ اہون ناظرین الیک، کہ beware of making Allah the least insignificant of all observers. So think a lot before clicking anything, before doing anything، کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اور ایک اور گفٹ جو کہ اللہ اکبر سب سے بڑا گفٹ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جنت سے ریوارڈ کریں گے جو اللہ کا حیا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میں نے اپنے رب کو جا کے ایک دن حساب دینا ہے. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو برائیوں سے روک کے رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے پھر. اور امام مجاہد رحمہ اللہ اپنی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ کتنے ہی لوگ، کتنے ہی نیک لوگ گزرے جو کہ گناہ کرنا چاہتے تھے، جو کہ جن کے اندر گناہوں کی تڑپ تھی، اور ڈیفینیٹلی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، بٹ اس آیت کو یاد کر کے کہ میں نے کل اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وہ گناہوں سے رک جایا کرتے تھے. وہ ان گناہوں کو رد کر دیا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی جنتیں چاہیے، اور میں ان لوگوں میں سے بننا چاہتا ہوں جن کے بارے میں رب نے کہا. سو مراقبہ اٹین کرنے کے کچھ ٹپس، اینڈ ٹوٹل 4 ٹپس دے کے میں آپ اس بات کو ختم کروں گا آج کی لیکچر کو. نمبر 1، نوئنگ اباؤٹ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں پڑھنا. اللہ البصیر ہے، the all seeing، اللہ العلیم ہے، the all knowing، اللہ السمیع ہے، ہمیشہ سے سن رہا ہے. اللہ الرقیب ہے، الرقیب جو کہ ہر ٹائم مجھے دیکھ رہا ہے. اللطیف جو کہ ایچ اینڈ ایوری مائنیوٹ ڈیٹیلز کو دیکھ رہا ہے. شہید، الشہید شاہد ہے، وٹنس کر رہا ہے مجھے. المحیط جس نے ہر چیز کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، میں بھی اس کے گھیرے میں ہی ہوں. اور عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی اور ایک عورت آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگی. ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، اینڈ شی واز ٹاکنگ ٹو ہیم ان اے ویری لو پچ، لو وائس. کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بالکل کچھ میٹرز کا فاصلہ تھا. میں نے چاہا کہ میں ان کی بات کو سنوں، بٹ مجھے ان کی بات نہ کچھ سمجھ آ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آئی کڈنٹ فگر آؤٹ یہ بات کیا ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اتنی آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی. اور کہتے ہیں وہ بات کرتے کرتے اللہ اکبر، جبریل امین آسمانوں سے وحی لے کے آ گئے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکوہ کر رہی ہے. واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ تعالیٰ نے تم دونوں کا ڈائلاگ سن لیا. ان اللہ سمیع البصیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنتا ہے اور جانتا ہے. تو عائشہ کہتی ہیں کہ I was amazed کہ میں اتنے دور سے نہیں سن رہی، اور اللہ رب العالمین نے 7 آسمان کے اوپر، عرش کے اوپر سے ان کی بات کو سن لیا. کہتی ہے سبحان الذی وسع سمعہ الاصوات، پاک ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لے کے رکھی ہوئی ہے. تو ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. دوسرا ٹپ، ریسائٹ دا قرآن ود کنٹمپلیشن، ود تدبر. قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھیں اور جان لیں کہ قرآن ہمیں ہر قسم کے گناہ سے نکال لے گا اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو. اور سلف کہا کرتے تھے کم من معصیت فی الخفاء منعنی منها قوله تعالی ولمن خاف مقام ربہ جنتان. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کتنے ہی گناہوں نے
مجھے اپنے رب کی نافرمانی سے بچا لی، یعنی کتنے ہی گناہوں سے میں بچ گیا اس آیت کی وجہ سے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، حساب سے ڈر گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہوں گی. اور یہ آیت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو. کتنے گناہ میں کرنا چاہتا تھا، میرے پاس ایزی ایکسیس تھی، میرے لیے پاسبل تھا، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور میں گناہ کر کے فارغ ہو جاتا. لیکن مجھے یہ آیت یاد آ کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھیں، تفکر کے ساتھ پڑھیں. تیسری چیز، ٹو بی اویئر آف دا کانسیکوینسز آف لیونگ مراقبہ. اس بارے میں جاننا کہ اگر میں نے مراقبہ چھوڑ دیا، اگر میں نے یہ اس بات کو چھوڑ دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. اور ایک بڑی خوفناک حدیث میں جو میں اکثر بتا چکا ہوں، ثوبان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِحْمَةَ الْبَيْضَاءِ. میں اپنی امت کے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے ایسے ایسے نیک اعمال لے کے، جبال کے برابر، پہاڑوں کے برابر، اور تہامہ پہاڑ کے برابر چمکتے ہوئے نیک اعمال لے کے آئیں گے. فَيَجْعَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کو ذرات بنا دیں گے، ریزہ ریزہ کر دیں گے، مٹی مٹی کر دیں گے. تو قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نکون منہم. یا رسول اللہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے، ان کی ٹریٹس کیا ہوں گے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں. وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم ان میں سے ہو گئے ہیں. قال اما انہم من اخوانکم، جان لو تمہارے بھائی ہیں. وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہارے سکن کلرز کے ہیں. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات کو جو تم قیام اللیل کرتے ہو وہ بھی قیام اللیل کرتے ہیں. بالکل ہی گئے گزرے نہیں، بالکل ہی لفنٹر نہیں ہے، ان میں کچھ نہ کچھ ایک تڑپ ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے. وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اپنی تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اپنے اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں، اللہ کی لیمٹ سے کراس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال برباد کر دیں گے.